محمد رسول اللہ. فرمایا ہم نے کسی پیغمبر کو نازل نہیں بھیجا، ہم نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا، ہم نے کسی پیغمبر کو وما ارسلنا من رسول، کسی پیغمبر کو ہم نے نہیں بھیجا. یطاع باذن اللہ، مگر اس اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق اس پیغمبر کی اطاعت کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دجالوں کو تو کسی نے نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے. پیغمبر نے کہا کہ اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ روزہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ حج کا کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ تمام چیزیں کن کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے مجھے دی گئی ہیں اور میں تم کو دے رہا ہوں. بات تو توحید اور رسالت کو ہم جدا نہیں کر سکتے ہیں، جدا نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو. کس نے کہا؟ جناب محمد رسول اللہ کی زبان مبارک. کیا زبان ہے وہ؟ اس کی تعریف قرآن مجید فرمائے. زبان مبارک کا اس نطق کی تعریف، اس بولنے کی تعریف کون کرے؟ سبحان اللہ. اور فرمائے توحید. ہاں، اس نطق کی تعریف کون کرے؟ توحید کرے. جب توحید کرے تب پتہ چلے کہ وہ نطق کیا ہے. فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتا نطق لفظ ہے، یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھ کے سناتا ہے. ہاں، اور فرمائیے بات، یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھ کے سناتا ہے، یہ نہیں کہا کہ کوئی اور کہتا ہے، یہ نہیں کہتا کوئی کسی کتاب کے ٹکڑے بیان کرتا ہے. نہیں، نطق بولتا ہے. وما ينطق نہیں نطق فرماتا، نہیں بولتا. وما ينطق عن الهوى. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ عن الهوى فرما دے؟ اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا یوں کہتا کہ میرا محبوب نہیں بولتا ہے مگر وہی بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا. تو اور فرمایا قرآن مجید الحمدللہ قرآن کے درس میں آیا ہے تو قرآن مجید کے خیر پر ذرا غور فرمائیں، سمجھنے پر غور فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے یہاں کیا فرمایا؟ فرمایا وما ينطق، نہیں نطق فرماتا، نہیں بولتا. نطق مانے بولنا، نہیں بولتا، کوئی بات نہیں کہتا. میرے استادوں نے ترجمہ فرمایا، اللہ تعالیٰ انہیں غریب رحمت فرمائے، کوئی بات نہیں فرماتا، کہتا نہیں فرماتا. ادب سیکھو. بے ادب محروم مال عزت رب. جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے. ہاں، بے ادب تنہا نہ گزرا داشتہ. بے ادب صرف اپنے آپ کی برائی سے نہیں بلکہ آتش درہما آفاقت، بلکہ جتنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں سب کو تباہ کر جاتا ہے. ہاں، لہٰذا استادوں نے قرآن کا ترجمہ بھی ادب والا پڑھایا. ہاں، ادب والا قرآن سیکھو. جب ادب والا قرآن سیکھو گے عظمت نبی کریم پیدا ہوگی. جب ادب والا قرآن پڑھو گے عظمت توحید الہی پیدا ہوگی. ہاں، وما ينطق نہیں بولتے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے. اللہ، آپ اور سمجھ میں نے کہا غور کریں اس بات پر. اللہ تعالیٰ یہی فرما دیتے نا کہ وہ نہیں بولتا مگر وہی بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے. نہیں، فرمایا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نطق میں وہ توحید الہی میں اتنا فنا ہو چکا ہے، توحید الہی میں اتنا مستغرق ہو چکا ہے، توحید الہی کے حضور میں وہ اتنا محو ہے، اتنا مگن ہے.
کہ اس کی اپنی تمام خواہشات گم ہو چکی. اللہ اکبر. اب غور فرمائیے مقام رسالت کو اور مقام توحید کو. وہاں دوئی نظر ہی نہیں آتی. مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر لکھا ہے. حضرت جامی رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں جامی زدوی بکسر، جامی زدوی بکسر یکرو شبیو یک دن. سمجھتے ہیں جامی یہ دوئی کو ذرا چھوڑ دے. کیا مانا ہے دوئی کو چھوڑے؟ اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنے اعمال کو، اپنے فکر کو، اپنے تخیل کو پیارے محبوب کے قدموں پہ خم کر دے. جانی زدوی بکزن یکرو شبیو یک دن، نمونہ بن جا جناب محمد رسول اللہ کی سیرت کا، نمونہ بن جا جناب محمد رسول اللہ کی اطاعت کا، نمونہ بن جا جناب محمد رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنے کا. جامی زدوی بکسن یکرو شبیو یک دن، بھائیت کے بنی منزل در عالم یسائی. پھر تمہیں پتا چلے گا کہ یہ توحید کی منزل کیا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آئے گا، پھر چلے گا کہ یہ توحید کیا ہے. توحید کا نعرہ لگانے والے اور توحید کرنے والے توحید رسالت کے مرتکب ہو جاتے ہیں. یاد رکھو، توحید کا نعرہ لگانے والے توحید رسالت کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اور جب توحید رسالت کے مرتکب ہوئے تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، کوئی چیز ہاتھ نہ آئے. یہ جو میرا محبوب ہے اس کی اپنی کوئی خواہش ہی نہیں، اس کی اپنی کوئی آرزو ہی نہیں. اللہ اس کی اپنی کوئی تمنا ہی نہیں. نہیں بلکہ میرے محترم نے فرمایا، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے، کہ یاد رکھو میرے محبوب کا وجود ہی نہیں. جو کچھ ہے اللہ ہی کی طرف سے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ تو وہی لطف فرماتا ہے جو اللہ جل جلالہ کا حکم. وہاں فرق توحید اور رسالت کے اندر کیا ہے، یہ بڑی سمجھنے کی مقام ہے، بڑے سمجھنے کا مقام ہے، بڑے فکر کا مقام ہے. قرآن مجید کا مقام توحید اور قرآن مجید کا مقام رسالت، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے، پہلی بنیاد ہے نا. کلمہ طیب پہلا ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر ثانی کیا ہے؟ الصلاۃ. فرمایا بنی الاسلام علی خمس. پیارے محبوب نے فرمایا کہ اسلام بنایا گیا ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پہلی بات شہادت ہے، توحید رسالت کی. اور اس کے بعد اقامت کا، نماز کا قائم کرنا ہے، پھر زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، حج کا کرنا ہے، آگے پورے کی پورے 5 کی 50 کی 4 چیزیں. مگر پہلی چیز یہ توحید ہے. اللہ جل نے توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور توحید نہیں سمجھیں گے ہم جب تک قرآن حکیم کے ساتھ حضور کو نہیں سمجھے. ہاں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اور وہاں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اور اسی پھر فرمایا ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک. جب اپنی جانوں پہ یہ ظلم کریں، اللہ گناہوں میں مبتلا ہوں، پریشانیوں میں مبتلا ہوں، معصیت میں مبتلا ہوں، کفر اور شرک میں مبتلا ہوں،
توحید اور رسالت کے نہ سمجھنے میں مبتلا ہو، ولو انہم، یہ ظلم ہے اپنی جان پر، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ، آ جائیں۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہاں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ جس نے توحید سمجھانے والا ہے اس کے قدموں میں آ جائیں۔ جاؤ کا اے پیارے محبوب تیرے قدموں میں آئے، تیرے دامن میں آ کے پناہ لیں، تیرے حضور میں آئے، تب یہ ان کے ظلم ان سے جاتے رہیں گے۔ ہاں، شرک سے پاک تب ہوں گے